فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. صدق اللہ مولانا العظیم. درود شریف پڑھیے. اللہ اس صورت میں صورت عادیات اس میں اللہ تعالی نے ہمیں جھنجھوڑا ہے اور ہمیں بتایا ہے کہ میں نے تمہیں کس قدر عزت نصیب کی ہے اور تم کہاں جا رہے ہو. تم ایک ہی مثال پر غور کرو، ایک ہی مثال پر، تو تمہیں خود پتہ چلے گا کہ یقیناً تم بہت بڑا بے وفا ہے. لکنود بہت بڑا نہ شکرہ، اس کو ہمارے پشتو زبان میں کہتے ہیں کہ بہت بڑا بے غیرت. آدمی کسی کے ساتھ نیکی کرتا ہے اس کے ساتھ وہ برائی کرتا ہے، اس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ انتہائی بے شرم بے غیرت کہتے ہیں. یہاں اللہ رب العالمین جل جلالہ نے پہلے والعادیات ضبحا، عادیات دراصل تیز چلنے والوں گھوڑوں کو کہتا ہے جو جب چلتی ہے تو آوازیں نکالتی ہے. جب بہت تیز گھوڑا چلتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا ہنہناتی ہے. وہ تو ایک تو وہ زبان سے وہ کرتی ہے، ایک سینے سے اس کے آوازیں آتی ہیں. اس کو اس لیے والعادیات فرمایا. تیز چلنے والی، ہانپنے والی گھوڑے. اس کے لیے ضروری نہیں کہ یہ صحابہ کرام کے گھوڑے ہوں. ہم کبھی کبھی نعتوں میں کہتے ہیں نا، نظموں میں، کہ صحاب کی دوڑی کوڑتوں کی گھوڑوں کی. وہ تو بہت بڑے گھوڑے تھے. یہ عام گھوڑی کسی بھی آپ نصیحت حاصل کریں، صحابہ کرام کی گھوڑی تو وہ صحابہ کرام تو بہت حیا والے لوگ تھے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے لوگ تھے. تو یہ دراصل قریش کو جھنجھوڑ رہے ہیں. کس کو؟ یہ مکی آیات ہے، مکی دور کی آیات ہے. ان میں ترتیب یہ تھی کہ وہ جب کسی علاقے پر دھوا بول دیتے تھے، حملہ کرتے تھے، تو راتوں کو سفر کر کے صبح کے صبح لڑائیاں ہو جاتی تھی، شروع ہو جاتی تھی لڑائیاں. اب اس منظر کو اللہ رب العالمین جل جلالہ ان کے سامنے بھی لاتا ہے اور ہمارے سامنے بھی لاتا ہے. اور جہاں گولی نہ ہو تو اس کے لیے تازی کتا یہ زبردست ہے. اس اپنے مویشیوں سے وفاداری کو سیکھے. اب اللہ تعالیٰ اس وفاداری کو کہتے ہیں کہ یہ گھوڑا اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے. گھوڑے کو وجود بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. گھوڑے کے یہ جو دوڑ ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے. خود وہ مرغابی نہیں دوڑتی، مرغابی نہیں دوڑ سکتی، پر ہے وہ نہیں گھروں کے اندر. آپ کیا کہتے ہیں؟ بطخ. گدھا نہیں دوڑ سکتا اتنا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر قوت ڈالی کہ وہ تیز دوڑے. وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اس کے اندر اس کو یہ گویا اس کی فطرت میں بات ڈالی ہے کہ تم نے انسان کی بات مانی ہے.
تو وہ تمہاری کس طرح بات مانتی ہے، یہ اس بات کو لے لیتے ہیں۔ قسم ہے یعنی گواہ ہے، قسم کے ساتھ اس تاکید بھی ہوئی۔ دوڑتے ہانپنے والے گھوڑوں کی ہم دستیاب میں چکے ہیں جو وہ ہانپتے ہیں، آوازیں نکالتے ہیں، اور یہ تیرے لیے نکالتے ہیں۔ فالموریات قدحا، اور اتنی تیز دوڑتی ہے کہ جس طرح وہ آپ نے دیکھا ہوگا جب یہ پتھریلی زمین پر ٹھاپ مارتی ہیں یہ گھوڑے، تو اس سے پاؤں سے چنگاریاں نکلتی ہیں۔ چنگاریاں پتھر پر ٹھاک کر مر کر آگ جھاڑنے والی موریات، چنگاریاں اڑاتے ہیں، جاڑتے ہیں آگ کی، گویا یہ تمہارے لیے آگ پر چلتی ہیں گاڑیاں یہ۔ پھر تم سوار ہو، وہ سواری ہے، اتنے تیز چل کر، تھاپیں لگا لگا کر وہ صبح حملہ کرتی ہے۔ کون تک ہے؟ تم تو گاڑی، تم اوپر سوار ہو کر تک گئے، وہ کس قدر تک کی ہوئی ہوگی وہ گھوڑا، گھوڑی یہ گھوڑا کتنا تکا ہوا ہوگا۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، ایسی حال میں حملہ کرتے ہیں کہ اپنے پیچھے گرد اڑاتے ہیں۔ صبح کے وقت آج کل تو بہرحال یعنی وہ دنیا عجیب ہو گئی ہے، دن رات وہ گاڑیاں چلتی رہتی ہے۔ اس وقت تو یہ صبح رات کو لوگ آرام کرتے تھے، یا بلکہ لوگ وہ مویشیاں وغیرہ گھروں میں آ جاتی تھی تو گرد نہیں ہوتا تھا، اٹھا ہوا تھا زمین پر۔ اس کو بتاتے کیسے آدمی جب تیز چلتے تو کیا ہوتا ہے، اس پیچھے گرد اڑاتا ہے۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، پھر اس وقت غبار اڑاتے ہیں۔ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، پھر اس وقت وہ کیا کرتے ہیں، دشمن کی جماعت میں جا گھستے ہیں، فوج میں۔ اس وقت فوج کہیں، لشکر کہیں، تو یہ قبائلی لڑائی جائیں میں چیزیں ہوتی تھی۔ اب یہ ساری اس بات کی دلیل ہے کہ انسان جو اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتا، جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا، یا مانتا ہے دوسروں کے ساتھ اس کو شریک کرتا ہے، دوسروں کو اس کے ساتھ شریک کرتا ہے، یہ بہت بڑا ناشکر ہے، بہت بڑا بے غیرت ہے۔ اس گھوڑے سے سبق ہی نہیں لیتا کہ گھوڑا بھی تمہارا نہیں ہے، اس کا چارہ بھی تمہارا نہیں ہے۔ چارہ جو خوراک جو پیدا کرتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں، اور اس کو کہا بھی اللہ تعالیٰ نے ہے کہ تم اس کے لیے دوڑو اور سر پٹ کے کر کے دوڑو، اور وہ جو کہے اس کو مانو۔ اس کے باوجود آپ دیکھو کہ تم اپنے رب کا زیادہ وفادار ہے یا تمہارا گھوڑا تمہارا زیادہ وفادار ہے۔ تم کو اپنی گھوڑے سے حیا نہیں آتی، تم کو اپنے تازی کتے سے حیا نہیں آتی۔ وہ خود بھوکا ہے شکار پر، تم اس کو چھوڑتے ہو، کہو کہ رک جا، وہ رک جاتا ہے۔ پھر جب وہ خرگوش کو پکڑ لیتا ہے تو پھر آپ کے سامنے رکھتا ہے، کھاتا نہیں ہے، کہتے ہیں مالک خفا ہو جائے گا۔ تو آپ یقیناً جانیں کہ ہم بے وفا ہیں یا نہیں بے وفا ہیں۔ پوری کائنات کو اللہ رب العالمین جل جلالہ نے ہمارے لیے مسخر کر دیا ہے، اور ہم نے سب کو اپنایا، رب کو چھوڑ دیا۔ ہم نے سب کو اپنا بنایا، جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مسخر کی ہیں اس کی ہم غلامی اختیار کی، اور رب کی غلامی سے اپنے آپ کو آزاد کر دیا۔ تو اس سے بڑا بے غیرت کون ہوگا، بڑا بے وفا کون ہوگا؟ ان الانسان لربہ لکنود، یقیناً انسان بہت بڑا ناشکرا ہے، کنود ہے، اور اس ناشکری پر
خود گواہ ہے، اب گواہ ہے نہیں ابھی اس پر، وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اس پر خود گواہ ہے، سوچتا نہیں ہے، اس کا اپنا وجود گواہ ہے، اس کا اپنا گھوڑا گواہ ہے، اس کا اپنا گدھا اس پر گواہ ہے، اس پر اپنی تازہ کتا یہ بھی گواہ ہے، اس کی مویشیاں اس پر گواہ ہیں، کس طرح دودھ دیتے ہیں، سارے اس کے لیے مسخر ہے۔ اتنی دماغ دے کر تم دنیا پر حکومت کرتے ہو، اپنے رب کو نہیں پہچانتے۔ ہمیشہ یاد رکھیں، آپ وفادار رہیں، شکر گزار رہیں، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ بہت بڑا اچھا معاملہ کرے گا۔ تم تو رب کو اتنے پسند ہو، جتنی آپ سے محبت ہے کہ تھوڑا سا آپ چل پڑیں دل سے خدا کی طرف، اللہ تعالیٰ تمہاری طرف چل پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا چلنا مسافت سے نہیں ہے کہ ہماری طرف سے چلتے، چلنے کا کیا فائدہ؟ نہیں، تم کو اپنا رحمتوں سے برکتوں سے تمہارے پاس آ جائے گا، تمہیں عزت دے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب یہ بتاتے ہیں کہ اس کی بیماری کیا ہے، یہ بیماری کہاں سے پیدا ہو گئی اس کے اندر، اتنی بڑی بے وفائی، اتنا اندھاپن، اتنا یہ جو اس کے اندر اس کو کیا کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں فلان چشم، کیا ہے؟ طوطا چشم، طوطا تو زبردست آدمی ہے، زبردست چیز ہے، طوطا سے بغیر زیادہ بغیر، طوطا کیوں ہے؟ طوطا تو بڑا وفادار ہے، اڑ جاتا ہے، اس میں کیا توڑ جاتے ہیں تو خدا سے نہیں اڑتا، ہم سے اڑتے ہیں، ہم تو خدا سے اڑتے ہیں۔ بہت طوطا چشم ہے، مجھے بھی شرمستگی دی، میرے بھی شرمستگی دا۔ یہ کیوں ہے کہ یہ مال کا بڑا شہدائی ہے، منصب کا بڑا شہدائی ہے۔ جب اس کو منصب ملتا ہے، بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ ملک کو بھی فروخت کرتا ہے، اپنے گھر کو بھی فروخت کرتا ہے، اپنے باپ کے ساتھ بھی کیا کرتا ہے، بے وفائی کرتا ہے، اپنے بھائی کے ساتھ بھی بے وفائی کرتا ہے، اپنے ملک کے ساتھ بھی بے وفائی کرتا ہے، اپنی قوم کے ساتھ بھی بے وفائی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے بے وفائی کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ یہ مال کی شہدائی ہے، جہاں سے مال مل جاتا ہے، جہاں سے منصب مل جاتا ہے، جہاں سے عزت مل جاتی ہے، تو وہاں سے وہ کیا ہو جاتا ہے، یہ پھر اس کی آنکھ کی اندھی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب علاج بتاتا ہے اللہ تعالیٰ کہ قبر کو یاد کرو، حشر کو یاد کرو، تو یہ تمہارا یہ اندھاپن دور ہو جائے گا۔ فرمایا افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور، یہ انسان نہیں جانتے اس بات کو کہ جب قبروں میں سے جب ان کو اکھاڑا، چیزوں کو اکھاڑا جائے گا جو اس کے اندر ہے، ما فی القبور، انسانوں کو سب کو اوپر اٹھایا جائے گا۔ تھوڑا یہ سوچو، پھر اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے، وحصل ما فی الصدور، تمہارے صرف اعمال تمہارے ہے وہ ظاہر نہیں کی جائیں گے، بلکہ جو تمہارے دلوں کے اندر نیتیں ہیں اس کو بھی اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے گا کہ تم کس نیت سے آپ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھ پکائی آؤ صدقہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس صدقے کی نیت کو بھی اندر سے نکالے گا، دیکھو اس کی نیت یہ تھی کہ مجھے اونٹ مل جائے، مجھے لوگ سخی کہیں، دیکھو یہ اسی لیے یہ اچھا کام کر رہا تھا کہ وہ اپنی خدا اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں کر رہا تھا، اپنے آپ کے لیے کر رہا تھا، اپنی عزت کے لیے کر رہا، نمائش کے لیے کرتا تھا۔ دیکھو وہ آپ کو ساتھ بڑی وفاداری وہ کرتے ہیں کہ میرا دوست ہے، اچھا دوست ہے، دل میں آپ کے لیے ٹگی رکھی ہے، کیا رکھی ہے کہ اس کو پچھاڑوں گا انشاءاللہ۔
ساری کی ساری اللہ رب العالمین دلوں سے اس کو نکال دیں گے کہ یہ دیکھو عمل بھی نظر آئے گا اور عمل کی پشت پر جو نیت ہوگی وہ بھی نظر آئے گی. ان ربهم بهم یومئذ لخبیر، یقیناً ان کا رب ان سے اس دن خوب خبردار ہوگا. اس کا ایک ترجمہ یہ بھی ہے کہ یقین اللہ تعالی آج بھی اس دن بھی کیا ہے خبردار، تب تو وہاں خبردار ہوگا. دونوں کی بس بات ایک ہی ہے. مطلب ہے کہ کوئی چیز اس وقت تک ڈکی چھپی نہیں ہوگی. دیکھو ہم یہ پاکستان ہے، پاکستان کے لوگ ہیں، یہ دنیا کے لوگ ہیں جو ہے وہ ہمارے سامنے ایک بات گزر جاتی ہے، 2-3 سال کے بعد وہ تاریخ ہمیں بھول جاتے ہیں. کتنے لوگ ہمارے سامنے گئے، اب ان کی دکھ کچھ باتیں تو ہمیں یاد آتی ہے، لیکن باقی باتیں ہمیں کیا ہو گئی. ہمارے سامنے بادشاہ گزر گئے، ہمارے سامنے وہ بڑے بڑے لوگ گزر گئے، اولیاء گزر گئے، بزرگان دین گزر گئے. اس کے ایک دکھ کے بعد جو ہمارے ذہن میں ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں، باقی ساری بھول جاتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ اس دن اس کو سب چیز کیا ہو جائے گا، اس کو معلوم ہو کہ یہ تم نے یہ کیا ہے. وہ نہ بھول جاتا ہے اور نہ وہ اس کو غلطی کرتا ہے. اس رب کے ساتھ تمہارا سامنا ہے. اللہ رب العالمین ہمیں سب کو اپنی محبت، اپنا تعلق اور اپنا قرب خاص ایمان کے ساتھ، حفاظت کے ساتھ، ایمان تو ہوگا تب قرب خاص ہوگا، اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ نصیب فرمائیں. کبھی کبھی آدمی کسی کو اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو قریب کرتا ہے لیکن وہ تو آتا نہیں ہے، پھر ڈنڈے مار مار کے کیا ہو جاتا ہے، اس طرف آ جاتا ہے، اس پر مصائب آ جاتے ہیں، مشکلات آ جاتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ بہت بڑی بڑی جو لوگ ہوتے ہیں کبھی کبھی وہ خدا کی طرف نہیں آتے، لیکن اللہ تعالیٰ کو محبوب ہوتے ہیں. وہ پھر کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس پر مصیبت لاتے ہیں. جب مصیبت لاتے ہیں تو پھر کسی پیر کے پاس جاتے ہیں، دعا کرے، اس کی محبت ہو جاتی ہے، کیا ہو جاتی ہے، اس کے پاس اٹھ ہو جاتا ہے، یا کسی عالم کے پاس چلا جاتا ہے، یا کسی اللہ والے کے پاس چلا جاتا ہے. تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ یہ پہلے سے اگر یہ کریں تو کیا کریں تو اس کو یہ ڈانٹ بھی نہ پڑتی. یہ ڈانٹ اس لیے تھی کیا ہے، یہ آج اسی لیے میں قرب کے ساتھ عافیت کا، سلامتی کا کیا کرتا ہوں، مشاعرہ لگاتا ہوں کہ اللہ ڈنڈے مار مار کر کے قریب نہ کرے، بس وہی یہی اپنی محبت ڈال دے کہ ہم تمہارے پاس کھینچتے چلے جائیں.